طور پر خدا کی فرما برداری سکھا سکیں. آج جو صفت ایماندار کی ہم سیکھنے والے ہیں یہ بہت ہی کم لوگوں کو اتنی ڈیٹیل میں سکھائی اور بتائی جاتی ہے. ہم نجات کے پیغام کو سنتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ جو صفت جو آج ہم سیکھنے والے ہیں میرے عزیزو ہر ایماندار کے لیے، ہر نجات یافتہ شخص کے لیے، بہن کے لیے، بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ صفت ہونا نہایت ضروری ہے. اگر ایک ایماندار کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، اگر ایک ایماندار کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تو اس کی نجات نامکمل ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں نجات یافتہ ہونے کے تجربے سے ناواقف ہے. وہ نہیں جانتا کہ نجات یافتہ ہونا کیا ہے. اور ہم جو صفت آج سیکھنے والے ہیں اس صفت کا نام ہے اسٹیورڈشپ، مختاری. اور میں نے اس لیے یہاں پہ لکھا اچھا دیانتدار نوکر یعنی مختار، کیونکہ ہم اسی پر آج بات کریں گے. اور اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ مختار ہونا کیا ہے یا مختاری کا کیا مطلب ہے، اسٹیورڈشپ کا کیا مطلب ہے، تو میرے عزیزو اس کی سادہ سی اگر میں ڈیفینیشن بتاؤں تو یوں ہے کہ کسی کی ملکیت کی دیانتداری کے ساتھ، کسی کی ملکیت کو دیانتداری کے ساتھ سنبھالنا اسٹیورڈشپ ہے، مختاری ہے. مثال کے طور پر جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے کبھی نہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگ کر استعمال ضرور کی ہوگی. ہو سکتا ہے بھائیوں نے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے بائک لے کر یوز کی ہو، اور بہنوں کی تو میں اچھے سے جانتی ہوں ہم کسی نہ کسی سے ڈریس لے کر ضرور پہنتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے فرق ہو، اس بار وہ والا ڈریس نہیں پہننا. جب ہم کسی سے ڈریس لے کر پہنتے ہیں کسی شادی پر، کسی فنکشن پر، یا ہم کسی کی کوئی چیز مانگ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ سب نے ایک چیز ضرور تجربہ کی ہوگی اس چیز کو استعمال کرنے میں، اور وہ یہ ہوگی کہ آپ نے نہایت احتیاط سے اس چیز کو استعمال کیا. جب آپ اپنا ڈریس پہن کر کسی شادی میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی بے احتیاطی سے کھانا کھائیں، لیکن جب کسی کا ڈریس ہوتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اس کے اوپر سبزی یا سالن یا کھانا نہ گرے، کیونکہ یہ کسی کا ڈریس ہے. اور صرف اسی بات کا ڈر نہیں کہ وہ مائنڈ کرے گا کیونکہ یہ اس کا ہے، بلکہ یہ بھی کہ آپ کو ڈرائی کلین بھی کروا کے دینا پڑے گا. اگر ہم کسی کی بائک لیتے ہیں تو اپنی بائک زیادہ ریس دے کر شاید چلاتے ہوں، زیادہ تیز چلاتے ہوں، بے احتیاطی سے چلاتے ہوں، لیکن جب کسی کی بائک ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم احتیاط سے چلائیں. اور ہو سکتا ہے جب ہم اس کو واپس دیں تو کوئی 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا کر دیں تاکہ ایک اچھے مختار ہونے کا ثبوت ہو. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جان لیجئے کہ دوبارہ وہ آپ کو بائک اور ڈریس نہیں دینے والے، کیونکہ آپ اچھے مختار ثابت نہیں ہوئے. یہ جو ہمارا احتیاط کرنا ہے، ہچکچانا ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے صوفے پر کسی بھی انداز سے بیٹھتے ہیں، کہیں بھی جدھر بھی مرضی ٹانگیں کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب کسی کا صوفہ ہوتا ہے تو ہم بڑی احتیاط سے اور بڑی لمیٹڈ وے میں اور بڑا ہچکچا کر بیٹھتے ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ صوفہ ان کا ہے، یہ ڈریس کسی کا ہے، یہ بائک کسی کی ہے، یہ میری نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں. جب ہم جانتے ہیں کہ میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں پھر ہمارا رویہ فرق ہوتا ہے. یعنی جب کسی کی پراپرٹی، کسی کی ملکیت، کسی کی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم ایک اچھے مختار اور ایک اچھے دیانتدار انسان کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. یہی اسٹیورڈشپ ہے، یہی مختاری ہے، یہی اچھے مختار ہونا ہے. آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. اور بڑی دلچسپ بات ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے کسی سے چیز مانگ کر نہ استعمال کی ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ڈریس نہ مانگا ہو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرے عزیزوں جتنے ایماندار یہاں پر بیٹھے ہیں آپ خدا کے مختار ضرور ہیں. خدا نے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دے رکھا ہے جس کے آپ مختار ہیں. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مختار ہونے کے تصور سے واقف ہوں. ہم جانیں کہ میں ایک اسٹیورڈ ہوں، میں ایماندار ہوتے ہوئے میں ایک مختار ہوں. اور اس بات کو، اس تمثیل کو، اقتباس کو جو خدا ان کے خادم فرحان صاحب نے پڑھا اور میں نے ان کو ایک دم سے بتایا کہ یہ حوالہ ہے، مجھے یاد نہیں رہا کسی بچے کو دینا، انہوں نے پڑھا. اقتباس کافی لمبا تھا اور اس میں ایک تمثیل تھی. اور اگر آپ مختار ہونے کے بارے میں دیکھیں تو مسیح یسوع نے ٹوٹل نئے عہد نامے میں مسیح یسوع نے 38 تماثیل کہی. کتنی تماثیل کہی ہیں؟ 38 تماثیل. ان 38 تماثیل میں سے 16 تماثیل ایسی ہیں جو یسوع نے روپے پیسے کے بارے میں
की है कि हम रुपए पैसे का कैसे लेन देन करते हैं, हम रुपए पैसे को कैसे डील करते हैं, हम रुपए पैसे को लेकर कितने ध्यानदार हैं, जिनमें से एक तमसील ये भी है। और इस तमसील का आगाज होता है कि ये उसी आदमी का सा हाल है। और हकीकत में इंग्लिश बाइबल में लिखा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक, कि आसमान की बादशाही ऐसी है। क्योंकि पिछले कई पैसेजेस में यीशु मसीह बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे, आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानी है। तो इस तरह से यीशु मसीह आसमान की बादशाही की तस्वीर पेश कर रहे हैं। और कितने लोग जानते हैं कि यीशु से बेहतर आसमान की बादशाही कोई नहीं जानता। हालेलुया। सो यीशु मसीह ईमानदारों को बताते हैं कि आसमान की बादशाही ऐसी है। ये उस आदमी का सा हाल है, जब वो परदेश गया तो अपने नौकरों को अपना सारा माल दे गया। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। और बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो तोड़े हैं, आपने बारहा इस पर कलाम सुना होगा, और खुदाम कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो तोड़े हैं ये काबिलियत है। खुदा ने जो आपको काबिलियत दी है ये तोड़े हैं। आप उस काबिलियत को, आप उस एबिलिटी को, आप उन खसूसियात को खुदा की खिदमत के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, ये तमसील उसके बारे में है। तो मेरे चीजों, मैं एक बात पर रोशनी डालूं, खुदा ने इंसान को, ईमानदार को जो जितनी भी ज्यादा काबिलियत दी है, खुदा की नजर में सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि उसने आपको रुपया पैसा कमाने की काबिलियत दी है। अब यीशु मसीह कहते हैं कि वो शख्स जब परदेश गया, तो यीशु अपनी बात करते हैं कि ईमानदारों को निजात देने के बाद जब यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं, तो यीशु कहता है जब वो परदेश गया तो अपने नौकरों को तोड़े देकर गया, उनको अपना माल देकर गया, और जब वापिस आया तो उनसे क्या लिया? हिसाब दिया, कैलकुलेशन ली, अकाउंट सेटल किए और उनसे पूछा। और जिसने 5 तोड़े जिसको दिए थे उसने क्या किया? उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। फिर जिसको 2 दिए थे उसने भी उन 2 तोड़ों से लेन देन किया और 2 तोड़े और कमा लिए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था उसने कहा, खुदावन मैं डरा, क्योंकि मैं जानता था तू बड़ा सख्त है, तो जहाँ पर नहीं बोता वहां से काटता है, जहाँ पर नहीं बुकेरता वहां से जमा करता है। सो मैं डरा और मैंने वो तेरा तोड़ा दबा दिया, और देख तेरा तोड़ा वैसे का वैसा है। और क्या खुदा ने, उस मालिक ने इस चीज को पसंद किया? उसने कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, इससे बेहतर था कि तू ये तोड़ा साहूकारों को देता, तू बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाता, तो मैं सूद समेत आकर इसको हासिल करता। और फिर उस मालिक ने क्या किया? इसको बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि वो एक अच्छा मुख्तार साबित नहीं हुआ। और उसका 1 तोड़ा किसको मिला? जिसके पास कितने तोड़े थे? जिसके पास 10 तोड़े थे। इसलिए नहीं कि उसके पास माल था, इसलिए कि वो दयानतदार नौकर था। मालिक ने कहा कि ऐ दयानतदार, ऐ अच्छे दयानतदार नौकर, शाबाश। और बाइबल मुकद्दस में ये स्टेटमेंट आपको एक ही बार मिलेगा, क्योंकि मसीह यीशु जल्द आने वाला है और वह हर एक से दिए हुए माल, दिए हुए रुपए, दिए हुए काबिलियत का जो है हिसाब लेने वाला है। और जो अच्छा और दयानतदार नौकर होगा, यीशु से कहने वाला है, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। सो कितने ईमानदार सुनना चाहते हैं कि जब यीशु आए तो वो मुझे भी कहे कि ऐ दयानतदार नौकर, शाबाश। हाथ ऊपर करेगा, इजहार किया करें। हालेलुया, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि जब यीशु आए तो वो मुझे कहे कि ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर। सो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि जब यीशु आए हमसे का, हमारी नेमतों का और हमें दिए हुए रुपए पैसे का, तो उसके लिए हमें अच्छे मुख्तार होना जरूरी है। तो आज हम 3 चीजें सीखेंगे कि हम अच्छे मुख्तार किस तरह बन सकते हैं, किस तरह मुमकिन है कि हम अच्छे मुख्तार बने। सो पहला जो नहीं, क्या स्टेटमेंट है कि मैं मालिक, मैं चाहती हूँ आप सब बुलंद आवाज में कहें, मैं मालिक नहीं। किसी भी चीज के जो हमारे पास है, जो हमारे घर में है, हम उसमें से किसी भी चीज के मालिक नहीं है। अगर हम मालिक नहीं तो फिर कौन मालिक है? बुलंद आवाज से कहिएगा, खुदा मालिक है। अगर मैं मालिक नहीं तो फिर कौन है मालिक? खुदा है। अगर आप ज़बूर 50 उसकी 9वीं आयत से पढ़ूंगी, गौर से सुनिए, लिखा है, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही है। खुदा कह रहा है कि जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, सब कुछ किसका है? खुदा कहता है ये मेरा है।
اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں، اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا۔ خدا کہتا اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں آپ سے نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہاڑوں پر جتنے چھپائے ہیں وہ سب کے سب کس کے ہیں؟ خدا کہتا ہے وہ میرے ہیں۔ خدا کہتا ہے جنگلوں میں جتنے بیسٹ ہیں، جتنے درندے ہیں وہ سب بھی میرے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہے۔ خدا کہتا ہے یہ ساری دنیا کس کی ہے؟ میری ہے، اور اس کی ساری معموری بھی کس کی؟ ہم چند مزامیر پیچھے جائے تو 24 زبور میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی بات پر روشنی ڈالی ہے۔ پہلی آیت سے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ زمین اور اس کی معموری کس کی ہے؟ خداوند کی ہے۔ جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، آپ کے گھر میں موجود ہر چیز خدا کی ہے۔ آپ کے گھر میں موجود ہر چیز خدا کی ہے۔ فرنیچر جو ہے آپ کا وہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نہیں وہ تو لکڑی سے بنا، تو میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ وہ لکڑی آپ کے خدا کے بنائے ہوئے درختوں سے کاٹی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں وہ تو انسانوں نے کاٹ کر بنائی، تو وہ جو حکمت جو انہوں نے لکڑی کو کاٹ کر فرنیچر بنایا وہ حکمت آپ کے خدا ہی نے ان کو عطا کی۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بھی غلط فہمی ہو کہ نہیں وہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں، تو یاد رکھیں وہ پیسے بھی آپ نے خدا کی دی ہوئی قوت سے کمائے ہیں۔ سو ایوری تھنگ آپ کے گھر میں جو کچھ ہے دیٹ بلانگس ٹو گاڈ، وہ سب خدا کا ہے۔ اور آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے اگر سب کچھ خدا کا ہے تو میرا کیا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کا کیا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، ایمانداری سے بتاؤں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کچھ بھی ہوتا تو مرتے وقت آپ ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ آپ کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک پینی بھی ہماری نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ ایک اچھا دیانتدار نوکر اور اچھا مختار بننے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ خیال ہونا نہایت ضروری ہے کہ میں مالک نہیں ہوں۔ میں کیا نہیں ہوں؟ میں مالک نہیں ہوں۔ اور خدا بارہا اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایماندار اس خیال کو اپنے دل میں رکھیں، اور جب آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا، بلیو، یقین کیجئے، خدا کی جانب اور اس کی بادشاہت کی جانب آپ کا رویہ فرق ہوگا۔ خدا کو دیتے وقت آپ کا انداز فرق ہوگا۔ خدا کے لیے جب آپ پیسے نکالیں گے تو آپ کے دل میں، اب آپ کو پتہ ہے سارے پیسے، ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا چھوٹا سا۔ فرحان صاحب نے مجھے آئی تھنک 30,000 دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 20,000 ہم نے کسی کو دینا ہے اور یہ 10,000 ہمارا ہے۔ لیکن میرے لیے تو ٹوٹل جو آنر ہے وہ فرحان ہے۔ انہوں نے اکثر موسٹلی فرحان بجٹ سنبھالتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو میں ان پہ زیادہ ریلائی کرتی ہوں۔ سو ایک دن انہوں نے مجھے بھی پیسے دے دیے، اور میں نے اپنے پرس میں والیٹ میں ایک سائڈ میں 20,000 رکھا جو کسی کو دینا تھا، اور 10,000 ایک سائڈ پہ جو ہم نے خرچ کرنا تھا۔ جب ضرورت پڑی تو میں نے فرحان صاحب سے کہا کہ یہ منگوانا ہے، مثال کے طور پر ٹیا کا دودھ منگوانا ہے یا فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں سے لے لیں۔ میں نے نکالے اور استعمال کیے۔ اب ہفتہ پورا گزر گیا، وہ 10,000 ختم بھی ہو گیا، اور فرحان صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، نہ میں نے ان کو بتایا۔ اور پھر کوئی ضرورت پڑی تو فرحان صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اس میں سے نکالیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ 20,000 میں سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے نکالیں، میں نے اس میں سے نکال کے خرچ کرنے شروع کر دیے۔ اب جب 2-3 ہفتے گزرے، فرحان مجھے کہنے لگے مجھے 20,000 دیں، وہ میں نے دینا ہے کسی کو، تو میں نے کہا اس میں سے تو یہ 2-3 ہزار بچا ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مالک ہیں، آپ مجھے کہہ رہے تھے نکالتے جاؤ تو میں نکالتی گئی، مجھے کیا پتا کہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ سو جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود پیسے کس کے ہیں، تو پھر آپ نکالتے وقت ہچکچائیں گے، پھر آپ بنا جھجک نکالیں گے، اور جب خدا کا حکم ہوگا، جب خدا کی بادشاہت کے لیے ضرورت ہوگی، پھر آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے پیسے کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ آپ کا رویہ فرق ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ایماندار جانے کہ سب کچھ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ یہاں پر والد حضرات بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے خود کبھی تجربہ کیا ہو، یا آپ کے والد نے کبھی آپ سے ایسا برتاؤ کیا۔ جب بیٹے ایک نابالغ رویہ دکھاتے ہیں، اممیچورٹی دکھاتے ہیں، جب کوئی ایسی نازیبا حرکات کرتے ہیں، تو والد حضرات کو بعض کا جتانا پڑتا ہے کہ بھئی اس گھر کا مالک
मैं हूँ। बात का والد साहब को गुस्से में आकर ये बताना पड़ता है कि आप जिस चीज का इतना हक जता रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे याद रखो कि इस घर का मालिक मैं हूँ, आप इस घर के मालिक नहीं है। एक दफा ऐसे ही एक बच्चा अपने घर आया, और जब वो घर आया तो उसने एक शूज उतार के उधर फेंका, एक उधर फेंका, अपना बैग जमीन पर पटक दिया। उसका बाप जो पास बैठा किताब पढ़ रहा था, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जूता उठाओ और शूज स्टैंड में रख के आओ और अपना बैग उठाओ और टेबल के ऊपर रखो। तो उसके बेटे ने कहा, पापा आप हर बार मुझे ऐसे कहते हैं, आप मुझे बहुत दिक करते हैं, आप मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाते हैं। तो उसके बाप ने कहा, बेटा घर का मालिक कौन है? मैं हूँ, और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों की पाबंदी करनी पड़ेगी। उनकी यूं ही झपट हो गई और उस लड़के ने कहा, ठीक है, अगर ये आपका घर है तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। उसके बाप ने कहा, यू आर वेलकम, आप जा सकते हैं। वो लड़का क्या घर छोड़कर चला गया। भाई ठंड थी, पैसे भी नहीं थे। 2-3 दिन बाद जब होश ठिकाने आई, दरवाजा नॉक किया, बाप ने दरवाजा खोला और उसने कहा, पापा आई एम सॉरी। उसके बाप ने कहा, इट्स ओके बेटा, ये सब आपके लिए है। उसको गले लगाया, दोनों के आंसू भी शायद बहे ही होंगे, मेरी तरह इमोशनल भी हो सकते हैं। सो उन्होंने जब उसको अंदर लाया और बेटे ने बाप से माफी मांगी, सुलह हो गई। उसने कहा, बेटा ये सारा घर आपके लिए, परेशानी होना। जब बेटा अंदर आया, सोफे पे बैठा, शूज उतार के उधर फेंका, फिर एक उधर फेंका, बैग जमीन पर पटक दिया। तो उसके बाप ने बड़ी संजीदगी से उसकी तरफ देख कर कहा, बेटा आज भी मालिक घर का मैं ही हूँ। शूज उठाओ, शूज स्टैंड में रखो, बैग उठाओ और टेबल पर रखो। और पास कर जब ईमानदार इस रवैये को नहीं अपनाते तो खुदा फिर थोड़ी सी चाबी घुमाता है और इस बात का एहसास देता है कि बेटा इस दुनिया का मालिक मैं हूँ, आप मालिक नहीं है। और ये नाबालिग रवैया मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि बहुत से मसीहियों का ऐसा रवैया है। वो इस तरह का रवैया दिखाते हैं जैसे वो हर एक चीज के मालिक हैं, ये उनका है, ये सब कुछ उन्हीं से ताल्लुक रखता है। लेकिन खुदा चाहता है ईमानदार इस बात को जाने कि खुदा मालिक है, वो किसी भी चीज के मालिक नहीं है। ईमानदार ये बात जाने कि मैं मालिक नहीं हूँ। आपको पता है एक बालिग ईमानदार, एक मैच्योर बिलीवर और एक इमैच्योर यानी नाबालिग ईमानदार में किस चीज का फर्क है? सिर्फ अच्छे मुख्तार होने का फर्क है। जो मैच्योर मसीही हैं, जो बालिग मसीही हैं, वो जानते हैं कि मेरा जो कुछ है वो किसका है? खुदा का है। मैं इसमें से किसी भी चीज का मालिक नहीं हूँ। और जो नाबालिग मसीही हैं वो इस गलत फहमी में है कि ये घर मैंने बनाया है, ये सब कुछ मेरा है, ये सेटअप मेरा है, बिजनेस मेरा है, बच्चे मेरे हैं। सो खुदा चाहता है कि ईमानदार इस बात को जाने। इसलिए जो बालिग मसीही हैं जब वो दाई की देते हैं, वो ये नहीं कहते कि 10वां हिस्सा खुदा का है। वो जब दाई की देते हैं तो उनके रवैये में ये एहसास होता है कि सिर्फ 10वां हिस्सा खुदा का नहीं, बाकी 9 हिस्से जो मेरी जेब में है वो भी किसके हैं? वो भी खुदा के हैं। वो शुक्रगुजारी करता है खुदा के, खुदा तूने एक ही हिस्सा मांगा है क्योंकि तूने मुझे 9 हिस्से दिए। वो जानता है कि खुदा हर एक चीज का मालिक है। सो हमने सीखा पहला नुकता कि हमने हर वक्त अपनी जिंदगी में ये बात याद रखनी है कि मैं मालिक नहीं। वो आपकी औलाद हो, वो आपकी नेमतें हो, वो आपका घर बार हो, वो आपका कारोबार हो, आपका बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, आप उसके मालिक नहीं है। तो सवाल पैदा होता है अगर मैं मालिक नहीं तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो आपके लिए जवाब है खुदावंद के कलाम में से कि अगर आप मालिक नहीं हैं तो आप अपने आप से कह सकते हैं मैं सिर्फ क्या हूँ? मैं सिर्फ मुख्तार हूँ। आई एम जस्ट ऑन ड्यूटी। मुझे सिर्फ इन चीज़ों की हिफाजत करनी है जो खुदा ने मुझे चंद सालों के लिए, चंद दिनों के लिए, जो भी खुदा ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मैं उनका सिर्फ क्या हूँ? मुख्तार हूँ। मैं मालिक नहीं हूँ। आपको पता है ये स्टुवर्डशिप का सिस्टम खुदा ने बागे अदन से शुरू किया था। आगाज ही से खुदा ने इंसान के दिल में ये बात डाली थी कि आप मालिक नहीं हैं। आपको याद है जब खुदा ने आदम और हवा को बनाकर बागे अदन में रखा तो खुदा ने उनसे क्या कहा था? बाग के हर दरख्त का फल बेरोक खा सकते हैं, लेकिन किस दरख्त का नहीं खाना? एक दरख्त का। कौन सा? जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाना। हाँ, खुदावंद उन्हें आजाद मर्जी का तजर्बा तो दे ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ खुदा आदम और हवा के ज़हन में ये बात बिठा रहा था कि बेटा आप मालिक नहीं। मालिक कौन है? खुदा है। जब जब आदम और हवा उस दरख्त के पास से गुजरेंगे तो वो जानेंगे कि इस दरख्त का और हमारा मालिक
کوئی اور ہے. ہمارا مالک وہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. آپ جانتے ہیں آدم اور ہوا پر سب سے بڑی آزمائش بھی یہی ہے. ابلیس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے. خدا جانتا ہے جس دن تم پھل کھاؤ گے تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان والے بن جاؤ گے. ابلیس نے ان کو یہ آفر کیا کہ تم کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آدم اور ہوا کا گناہ پھل کھانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اور جب انہوں نے اس کنسپٹ کو, اس آئیڈیا کو قبول کیا کہ وہ خدا کی مانند ہوں گے. کس کی مانند ہوں گے؟ خدا کی مانند. خدا کی مانند ہونے سے کیا مراد ہے؟ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے. وہ اپنے خدا خود ہی ہوں گے. ان کو کسی خدا کے انڈر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کوئی خدا کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدم اور ہوا نے اس تصور کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ وہ اچھے مختار نہیں تھے. وہ اچھے مختار نہیں تھے. انہوں نے مختار رہنا پسند نہیں کیا. انہوں نے سوچا اگر ہم یہ پھل کھاتے ہیں تو ہم خدا کی مانند آزاد مرضی ہم مالک بن جائیں گے. لیکن میرا آپ سب سے سوال ہے, آدم اور ہوا پھل کھا کر کیا خدا کی ملکیت سے آزاد ہو گئے؟ کیا پھل کھانے کے بعد وہ خدا بن گئے؟ کیا پھل کھانے کے بعد وہ اپنی مختاری سے آزاد ہو گئے؟ حقیقت میں وہ گناہ کے غلام بن گئے. انہوں نے پھل کھایا تو ان کو ملکیت کا احساس تبھی ہوا ہوگا جب خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکالا ہوگا. انہیں یہ احساس ہوگا کہ مالک ابھی بھی خدا ہی ہے. آج بھی چیزیں خدا کے ہی کنٹرول میں ہیں. آج بھی خدا ہی مالک ہے. آج بہت سے مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ میں مالک ہوں, میرے کنٹرول میں چیزیں, میں جس طرح سے چاہوں کروں, میں جس طرح سے رویہ اپناؤں. میرے جیسوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب ہم جس دولت کو کماتے ہیں اور اس دولت سے ہم خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے, ہم خدا کو عزت نہیں دیتے, وہ دائیں کی ہو یا وہ ہدیہ ہو, تو آپ جانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ وہ ایماندار دولت کے غلام بن جاتے ہیں. یسوع نے کہا کوئی بھی جو نوکر ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی دولت سے جو آپ کے پاس ہے, جو آپ نے کمایا ہے, آپ اس سے 10واں حصہ خدا کو دیتے ہیں, آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس جو پیسے ہیں ان کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. آپ جب ہدیہ دیتے ہیں تو آپ اس بات کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. تو جب یہ نہیں کیا جاتا, جب ہدیہ دائیں کی خدا کے حضور نہیں دی جاتی, تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا خدا دولت ہے. اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. خدا کے خادم کہتے ہیں ہم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اٹس امپاسبل, ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام ضرور ہم کر سکتے ہیں, ہم اپنی دولت کے ساتھ خدا کی خدمت ضرور کر سکتے ہیں. ہم اپنے پیسوں کے ساتھ خدا کی خدمت ضرور کر سکتے ہیں. اب آدم اور ہوا کو ابلیس نے یہ تصور دیا کہ جب تم پھل کھاؤ گے تو تم اپنے مالک خود ہو, تمہیں خدا کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج بھی ابلیس ذہنوں اور دلوں میں یہی خیال ڈالتا ہے. آپ کو کسی کی فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس نے سائنس کا استعمال کیا ہے. سائنس کہتی ہے بگ بینگ تھیوری, جب پتہ نہیں کون سا چاند کون سے سیارے سے ٹکرایا اور زمین کا وجود ہو گیا. ایوولوشنری تھیوری کہ انسان جو ہے وہ غریلے سے پتہ نہیں بندر سے بنا ہے, یہ تھیوری سوچ کر دل گھبراتا ہے. وہ اس نے اب ان دونوں تصورات کو سائنس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان جب یہ سوچے کہ زمین اور آسمان کو خدا نے نہیں پیدا کیا, انسان کو خدا نے نہیں پیدا کیا, تو پھر انسان کے دل سے خدا کی ملکیت جاتی رہے گی. انسان اس بات سے آزاد ہو جائے گا کہ ہر ایک چیز کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. اور ابلیس چاہتا ہے, ایمانداروں خدا چاہتا ہے آپ دن رات صبح شام اس تصور میں رہیں کہ میں مالک نہیں ہوں. کون مالک ہے؟ خدا مالک ہے. اور اگر خدا مالک ہے, میں مالک نہیں, تو پھر میں کیا ہوں؟ میں صرف ایک مختار ہوں. مجھے صرف امانت کے طور پر یہ چیزیں دی گئی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مختار ہونے میں آپ کا فائدہ ہے, مالک ہونے میں فائدہ نہیں. میں ایگزامپل دیتی ہوں. میں اکثر سب سے کہتی ہوں, ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ خود کرایہ دار ہیں, ڈیڈی جو ہے وہ آنر ہیں, تو ہمارے ساتھ ایوب بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. تو جب پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, تو مولوی صاحب ہم بھاگ کے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈیڈی کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ مالک وہ ہیں. تو پھر ہم مالک کو کہتے ہیں مالک صاحب ڈیمیج ہو گیا, کام ٹھیک کریں. تو جب ہم خود مالک ہوں گے تو پھر کن کو سب کرنا پڑے گا؟ اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے, جتنا سسٹم ہے وہ خدا کا ہے, میں صرف ایک مختار ہوں,
پھر آپ کے ڈیمیجز خدا ٹھیک کرے گا، پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں وہ تبدیل کرے گا، آپ کو بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سو اس بات کا اقرار کریں کہ میں مالک نہیں ہوں، میں محض مختار ہوں۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ مختار ہیں، آپ خدا کے مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کے مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، آپ ایک ایماندار کی طرح ٹینشن فری زندگی گزار سکتے ہیں، جو جانتا ہے کہ بیسک ڈیمیجز خدا کور کرے گا، کیونکہ مالک کون ہے؟ خدا ہے، وہی ہر ایک چیز کو کنٹرول کرے گا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ایماندار اس سوچ کو اپنے دل میں رکھیں۔ اب میں نے کہا مختار ہونے میں ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم اچھے مختار بنتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم اچھی اور ریلیکس اور بہتر اور ٹینشن فری زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جب ہم نے اپنا 10واں حصہ خدا کو دے دیا، ہم نے دل کھول کر ہدیہ دیا، تو جو باقی پیسے میری جیب میں ہیں ان کو خدا بھر کر دے گا، ان سے میری ضروریات اب خدا خود پوری کرے گا۔ لیکن ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ خدا نے ایک کو 5 توڑے دیے، ایک کو خدا نے 2 توڑے دیے، اور ایک کو خدا نے کتنے توڑے دیے؟ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ اس کو بیچارے کو 1 توڑا ملا، ہو سکتا ہے ہم سوچتے ہیں صرف اس کو 1 توڑا ملا۔ چلے میں آپ کو ایک توڑے کی ڈیفینیشن بتا دوں۔ توڑے کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ٹیلنٹوس ہے۔ ٹیلنٹوس وہ وزن ہوتا تھا جو 1000 دینار کو میت کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی اگر اس کو 1 توڑا ملا تو کتنے دینار ملے ہیں؟ کتنے دینار ملے ہیں؟ 1000 دینار۔ آپ تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا کیونکہ میں آپ کے کنسپٹ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نے جس کو مالک نے 1 توڑا دیا حقیقت میں کتنا دیا، اگر خدا آج ہمیں دے رہا ہے تو وہ کتنا دے رہا ہے۔ اب 1 توڑا کس کے ایکول ہے؟ 1000 دینار کے۔ یسوع کے دور میں ایک دن میں جو مزدور کماتا تھا وہ 1 دینار تھا۔ یسوع کے دور میں جو ایک دن کا ایوریج پرسن جو تمہاری اکانومی کے حساب سے تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ایوریج پرسن ایک دن میں 1 دینار کماتا تھا۔ اگر ایک دن میں ایک شخص 1 دینار کماتا تھا تو پورے سال میں 300 دینار۔ آپ سوچیں گے ایک سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں، تو 300 دینار کیسے؟ آپ کو پتا یہودیوں کی عیدیں ہوا کرتی تھی، عید فصح ہفتہ چلتی تھی، عید قیام ہوتی تھی، پھر سبت ہوا کرتے تھے، تو ان ساری چیزوں میں 65 دن مائنس ہو جاتے تھے۔ ٹوٹل جو ایوریج یہودی اس ایک پورے سال میں کماتا تھا وہ 300 دینار تھا۔ اس لیے جب اس عورت نے قیمتی عطر یسوع کے سر پر ڈالا تو یہودا اسکریوتی نے سیکنڈز میں کیلکولیشن کی اور کہنے لگا کہ یہ تو 300 سے زیادہ کا بھیکر غریبوں میں بانٹا جا سکتا تھا۔ یہودا اسکریوتی جانتا تھا جتنا مہنگا یہ عطر ہے یہ 1 سال کی کمائی ہے، یہ عطر کتنے میں آیا ہے؟ تقریباً 1 سال کی کمائی میں۔ سو اگر 1 سال میں عام شخص یسوع کے دور میں 300 دینار کماتا ہے تو مجھے کہیں 1000 دینار پھر کتنے سالوں میں؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں اس دور میں 17 سال سے 50 سال کی عمر تک کام کیا جاتا تھا۔ عام شخص 17 سال کی عمر میں کمانا شروع کر دیتا تھا اور ریٹائرمنٹ کی عمر 50 سال ہوتی تھی۔ یسوع کے دور میں ایوریج جو مرنے کی ایج تھی 55 سے 60 سال تھی۔ اس کے بعد 17 سال سے بندے نے کمانا شروع کیا، 50 سال تک کمایا، تو ٹوٹل کتنے سال اس نے کمایا؟ 35 سال۔ اور اگر اس نے 33 سال کمایا تو ہم 3 کو 33 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 1000 بنتا اپروکسیمیٹلی۔ اور جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ خدا نے صرف مالک نے صرف 1 توڑا دیا، اس کو اس نے عمر بھر کی کمائی دی۔ جس کو صرف 1 توڑا ملا تھا اس کو کم از کم، جس کو سب سے تھوڑا دیا اس کو کتنا دیا؟ عمر بھر کی کمائی۔ بیٹھ کے کھائے، کمائے، اسی سے بزنس کرے اور خدا کے نام کو جلال دے، لیکن وہ ڈرا اور اس نے اس توڑے کو دبا دیا۔ اب ایک کو کیا کیا؟ پوری عمر کا دگنا دیا، ایک کو 5 گنا دیا، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے ان کی قابلیت کے مطابق۔ کیسے دیا؟ ان کی قابلیت، ان کی لیاقت کے مطابق۔ فران صاحب ہمیشہ مجھ سے اکثر ایک بات کہتے ہیں، ہم نا جتنے ہم قابل ہوں گے خدا اتنے لوگ بھی ہمیں دیتا جائے گا اور اتنے پیسے بھی ہمیں
دیتا جائے گا. میں سمجھتی ہوں فرحان اچھے مختار ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں. اس مالک نے ایک کو 5 توڑے دیے, ایک کو 2 توڑے دیے اور ایک کو 1 توڑا دیا. اور اگر آپ نے یہاں پر بیٹھا کوئی بہن یا بھائی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میں اتنا کماتا نہیں ہوں, خدا نے مجھے بڑے کم ریسورسز دیے, تو میرے عزیزوں میں آج خدا کے کلام کی مدد سے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں, آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں خدا نے آپ کو عمر بھر کی کمائی کے لیے قابلیت دے رکھی ہے. ہاللیلویا. آپ ایک ایوریج پرسن جتنا کما رہے ہیں, آپ کو 1 توڑے کا حساب دینا ہے جو خدا نے آپ کو دے دیا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے مجھے بھی میری قابلیت کا دیا ہے, ہم سب کو ہماری قابلیت کا دیا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے دبا دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں, اس کا استعمال نہیں کرتے. لوگ سوچتے ہیں میں ساری عمر مزدور ہی ہوں. بلیو می, خدا کے نزدیک جو اچھا مختار ہونا ہے وہ صرف اس نے توڑے کا کوئی نقصان تو نہیں کیا تھا, اس نے اسے دبایا تھا, اس کو سنبھال کے رکھا تھا. خدا کے نزدیک اچھا مختار ہونا صرف اس چیز کو مینٹین رکھنا نہیں ہے, اس سے مزید کمانا ہے. خدا نے آج آپ کو 20,000 کمانے کی قابلیت دی ہے, آپ اس کو 40,000 تک لے کر جائیں. یہ خدا آپ سے چاہتا ہے. خدا نے آپ کو قابلیت دے رکھی ہے, آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, کریں. خدا نے آدم اور حوا سے کیا کہا؟ پھلو بڑھو, زمین کو کیا کرو؟ معمورو محکوم کرو. خدا چاہتا ہے ایماندار گرو کریں. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, خدا نے مسیحیوں کو زمین پر غریب رہنے کے لیے نہیں بنایا, راشن اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہمیں کیا. ہم دوسروں کی امداد لینے کے لیے نہیں بنے, بلکہ ہم امداد دینے کے لیے بنائے گئے. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب ہم اس نوکر کی طرح اس توڑے کو دبا دیتے ہیں. بلیو می, اگر آپ کو اپنی اچھی انکم بڑھانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, آپ زیادہ پڑھیں. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ محنت کریں. آپ کو انویسٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے, آپ انویسٹ کریں. خدا چاہتا ہے آپ کاروبار میں ترقی کریں, کیونکہ دیکھیں خدا نے جس نے 5 توڑے اور کمائے, مالک نے اس کو پسند کیا. مالک نے سے کہا اچھے دیانتدار نوکر, شاباش. پھر جس نے 2 اور توڑے کمائے, مالک نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا. لیکن جس نے صرف اس توڑے کو سنبھال کر رکھا, مالک نے اس کو پسند نہیں کیا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے آپ اپنی ریسورسز کو بڑھائیں. آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, کریں. ورکنگ آورس بڑھانے پڑتے ہیں, کریں. آپ اپنے ریسورسز کو بڑھائیں, اپنے گھر کے حالات اچھے کریں. خدا کو امیر لوگوں سے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں یسوع مسیح نے دولت کے بارے میں بولا, دولت کے بارے میں بولا, تو خدا کو امیر اور دولت مند لوگوں سے پرابلم نہیں ہے. خدا کو اچھے اور دیانتدار نوکر چاہیے, چاہے وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو. اور جو دیانتدار ہیں, بائبل مقدس فرماتی ہے, یسوع نے کہا کہ جس کے پاس ہے اسے اور بھی دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے. جتنے نوجوان بچے, جتنے پڑھ رہے ہیں, بہن بھائی جو کاروبار کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آپ سب سے میری درخواست ہے اپنی ریسورسز کو بڑھائیں, اپنی کمائی کو بڑھائیں, اپنے پلانس کریں. آپ سوچیں کہ ہم اچھا کیسے کما سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا گھر بار کیسے بنا سکتے ہیں, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اچھا رہیں. خدا چاہتا ہے آپ اچھا کھائیں. خدا چاہتا ہے آپ کا گھر خوبصورت ہو. خدا چاہتا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں. آمین. سو خدا نے جس نے, اس مالک نے جس نے زیادہ کیا, اس نے اس کو کہا شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر. خدا چاہتا ہے ہماری ریسورسز بڑھیں. خدا چاہتا ہے ہم خدا کے حضور اور زیادہ بہتر طریقے سے کمائیں. سو لاسٹ پوائنٹ, پہلا نقطہ ہمارا کیا تھا کہ میں مالک نہیں. آواز نہیں آئی, مجھے صرف فرحان کی آواز آ رہی ہے. ابھی تک لگتا ہے انہوں نے اس بات کو اچھے سے سیکھا ہے. کیا پوائنٹ ہے کہ میں مالک نہیں. ایرن بھائی نے مجھے میرا ہی ٹیشو دے دیا, یہ میرا بھی نہیں ہے, یہ خدا کا ہے. اوکے جی, سب سے پہلا نقطہ ہم نے کیا سیکھا؟ بلند آواز کے ساتھ. آج کے بعد ہم سب اس چیز کو اپنے دل میں رکھیں گے کہ میں مالک. دوسرا نقطہ, میں صرف کیا ہوں, میرے پاس یہ چیز چند دنوں کے لیے ہے. مجھے خدا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اچھا مختار ہوں, میں ایماندار ہوں, میں دیانتدار ہوں. میں نے اس کو صرف محدود نہیں رکھا, اس کو بڑھایا ہے, اس کو میں نے مزید کیا ہے. آپ کو بہت سے لوگوں کی مثال ملے گی جنہوں نے زندگی زیرو سے شروع کی اور آج وہ لاکھوں اور کروڑوں کما رہے ہیں. آپ گوگل پہ دیکھ لیں. بڑے بھائی میرے ایز اے انجینئر ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اس کمپنی کا جو مالک ہے آج سے 5 سے 6 سال پہلے
ये सिर्फ एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है। आज 5 साल बाद ये अपनी कंपनी का मालिक है। कैसे मुमकिन हुआ? उसने उसके लिए मेहनत किया, उसने दयानतदार और अच्छे मुख्तार होने का सबूत दिया। खुदा चाहता है हम लिमिटेड न रहें, हम महदूद न रहें, हम अच्छा कमाएं। हाँ, उस दौलत से इस बात का इकरार करें कि उसका मालिक कौन है? खुदा उसका मालिक है। तीसरा और आखिरी नुक्ता जो हम सीखेंगे वो ये है, सबसे पहले हमने सीखा कि मैं मालिक नहीं हूँ। अगर मैं मालिक नहीं तो मैं क्या हूँ? मैं मुख्तार हूँ। लेकिन फिर एक ईमानदार के लिए एक सवाल है जो हर वक्त उसके ज़हन में घंटी की तरह बजते रहना जरूरी है, और वो सवाल ये है कि क्या मैं अच्छा मुख्तार हूँ? क्या मैं दयानतदार हूँ? क्या जब यीशु आएगा तो मेरे बारे में कहेगा, ऐ अच्छे दयानतदार नौकर शाबाश? क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ? क्या मैंने उसकी दी हुई नेमतों, काबिलियतों, उसके दिए हुए रुपए पैसे को इतनी ईमानदारी से कमाया, इस्तेमाल किया और आगे इन्वेस्ट किया है कि यीशु जब मुझसे हिसाब ले तो वो मुझे शाबाश करें? और मैं आपको बता दूँ, अच्छे मुख्तार होने के 2 पहलू हैं। पहला, खुदा को देना, और दूसरा पहलू है आपके अच्छे मुख्तार होने में। ये 2 पहलू, पैसे के बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत जरूरी है कि जब आपको जो खुदा ने पैसे दिए हैं आप उनका इस्तेमाल करें, उनसे बिजनेस करें, उनसे आगे बढ़ें। लेकिन ये जरूर याद रखें इसका मालिक कौन है? खुदा है। आपको खुदा को देने में जरा भी देर नहीं करना, चाहे वो दाई की हो, चाहे आपके हदिये जात हो। दूसरा नुक्ता जो है वो लोगों को देना, दूसरों की भी मदद करें। जितने रिसोर्सेज हैं उनसे दूसरों की मदद करना शुरू करें। अगर हम नहीं करते, अगर हम ये बात भूल जाते हैं कि मैं मालिक नहीं हूँ, हम सोचते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ करूँ, जैसे करूँ, तो उसके लिए अभी हम लास्ट पे पॉइंट सीखेंगे, मैं सिर्फ मुख्तार हूँ। और अगर हम ये नहीं सोचते कि मैं मुख्तार हूँ तो हमें इसका क्या नुकसान है अगर हम अच्छे मुख्तार नहीं होते। चलिए आइए मेरे साथ मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब, ऊपर हेडिंग लिखी है दौलतमंद बेवकूफ की तमसील। और अगर हम 12वीं आयत से पढ़ें तो मसीह यीशु फरमा रहे हैं, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। एक दौलतमंद था, उसकी कितनी फसल हुई? बड़ी फसल हुई। उसकी सोचों से भी ज्यादा फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार रखूं। अब आप इस तमसील को गौर से सुने तो यीशु मसीह बता रहे, एक शख्स है, बड़ा मालदार है, उसको इतनी ज्यादा फसल हुई है और वो परेशान है कि मेरी इतनी फसल हुई है। उसे क्या कहना चाहिए? किसकी इतनी फसल हुई है? खुदा की। वो कहता है मुझे क्या करना चाहिए? फिर कहता है मेरे पास अपनी पैदावार रखने की। वो आप देखेंगे वो अपनी, मेरी, मेरा, अपनी बात कर रहा है। उसके लहजे में, उसकी बातों में आपको अच्छे मुख्तार होने की तस्वीर नजर नहीं आएगी। फिर वो क्या कहता है? बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। किसकी कोठियां ढाऊंगा? खुदा की नहीं है। वो कह रहा है किसकी कोठियां ढाऊंगा? मेरे जो मकान हैं छोटे हैं, अनाज नहीं रखा जा सकता, मैं इनको ढाऊंगा और बड़ी कोठियां बनाऊंगा। फिर वो कहता है और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा। वो जान भी सोचता है कि मेरी है। आप जानते हैं आपकी जान किसकी है? थोड़ा सा बुलंद आवाज से, आपकी जान किसकी है? और वो कहता है मैं अपनी जान से कहूंगा। वो शख्स दौलतमंद तो है लेकिन नहायत बेवकूफ है। वो सोच रहा है कि सबका मालिक मैं हूँ। वो सोचता है मैं अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान तेरे पास बहुत बसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? फिर रिश्तेदार आके हिस्से बांटेंगे। भाई साहब तो मर गए हैं, भाई साहब सोचे थे मेरी पूरी उम्र की कमाई है, मैंने कमा लिया। भाई साहब भूल गए थे कि मालिक मैं।
नहीं हूँ। भाई साहब भूल गए थे कि मैं सिर्फ मुख्तार हूँ, और अगर मैं मुख्तार हूँ तो मुझे अच्छा मुख्तार बनना है, और अगर अच्छा मुख्तार बनना है तो ये पैसा खुदा का और लोगों के लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मुझे खुदा को भी देना है और उसके लोगों को भी देना है, जरूरतमंदों को भी देना है। और जब उसने यह ख्याल नहीं सोचा तो खुदा ने कहा, ए नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर लीजिए, फिर ये तेरा माल किस काम का। इतनी खूबसूरत यीशु मसीह ने अगली आयत में बात की, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है। यीशु कहता है वो नादान है जो अपने लिए, सिर्फ अपनी जात के लिए सोचता है, अपने लिए खजाना जमा करता है, और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खुदा के नजदीक वो दौलतमंद नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। याद रखें, खुदा के नजदीक वो दौलतमंद नहीं है जिसके पास बहुत सी गाड़ियां हैं। खुदा के नजदीक अगर कोई दौलतमंद है, खुदा के नजदीक अगर कोई दयानतदार है, खुदा के नजदीक अगर कोई ईमानदार है, कोई अच्छा मुख्तार है, तो वो है जो इस बात को जानता है कि मेरे पास हर मौजूद चीज का मालिक खुदा है, जो जानता है कि मैं महज मुख्तार हूँ। आखिर में एक एग्जाम्पल आपके साथ बांटूंगी कि खुदा किसको अच्छा मुख्तार दे। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा खुदा के नजदीक मैं कैसे अच्छा मुख्तार हो सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक भाई हैं, वो 40,000 कमाते हैं महीने का, तो उनकी गाय की कितनी बनती है? 40,000 सैलरी में से गाय की कितनी बनती है? 4,000। अब वो 4,000 नहीं देते, वो देते हैं 3,000। गाय की कितनी बनती है? 4,000, लेकिन दे कितने रहे हैं? 3,000। उसके मुकाबिल एक भाई है जो 30,000 कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं। इनकी गाय की कितनी बनती है? 3,000, तो वो 3,000 देते हैं। हो सकता है खादिम की नजर में ये दोनों बराबर हैं, खादिम को लगता हो कि ये दोनों अच्छा दे रहे हैं, खुदा के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, खुदा के साथ दोनों वफादार हैं। लेकिन आप मुझे खुदा की नजर से बताएं, खुदा के नजदीक कौन अच्छा मुख्तार है? ये वाले भाई की ये वाले? हमें ये वाले भाई बनने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम अच्छे मुख्तार हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास हर मौजूद चीज का मालिक कौन है, तो फिर हमें अपनी गायकी और अपने हदियों से इस बात का इकरार करना है कि मैं मालिक नहीं हूँ। सब कुछ किसका दिया हुआ है? खुदा का है। मेरी जब तक जिंदगी है, मैं तब तक एक मुख्तार के तौर पर इन चीजों में। बेशक आपकी औलाद है, आपकी काबिलियत है, आपकी नेमतें हैं, आपका घर बार है, कुछ भी है। आखिर में एक दफा एक शख्स ने खादिम के पास आकर दुआ करवाई और कहा, पास्टर साहब मेरे हालात बड़े बुरे हैं, मैं महीने का सिर्फ 5,000 कमाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, खुदावंद मुझे बरकत दे और मैं ज्यादा कमाऊं। खादिम ने उससे कहा, भाई साहब आप ज्यादा कमाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप अपने इस 5,000 की दायगी देना शुरू करें। 5,000 की दायगी कितनी बनती है? 500। उस भाई ने कहा ठीक है। और फिर खादिम ने यह भी कहा कि जब आपके पास इजी हो, जब आपको लगे कि आप खुदा के लिए हदिया दे सकते हैं, आप हदिया भी जरूर दें। ये इस बात का इकरार है कि आप खुदा से बरकत लेना चाहते हैं। उस भाई ने कहा ठीक है। उसने दायगी देना शुरू की, हदिया भी देना शुरू किया। 1-2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, उसका प्रमोशन हो गया, अच्छी सैलरी बढ़ी, 10,000 हो गई। उसने 10,000 की दायगी देना शुरू की। फिर 20,000 कमाना शुरू किया, उसने 20,000 की दायगी देना शुरू की। फिर 30,000 कमाना शुरू किया, उसने 30,000 की भी दायगी दी। और आकर खादिम को बड़ी खुशी से बताता, पास्टर साहब बरकता ही बरकता ने होने पे काम सेट हो गया। पादी साहब ने कहा आप खुदा के साथ वफादार रहे, खुदा आपके साथ वफादार रहेगा। फिर एक दिन आकर बताने लगा, पादी साहब आपको पता है मेरा प्रमोशन हो रहा है और मेरी 50,000 सैलरी लगने वाली है। पास्टर साहब बड़े खुश हुए, लगा खुदावंद आपको और बरकत दे। है वो भाई उसके बाद आया नहीं। 1 माह गुजरे, 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, 4 माह गुजर गए। खादिम ने सोचा चले मसरूफ होंगे, कोई हो सकता है किसी मसले में फंसे हों। और 3-4 माह बाद वो भाई आए और आकर खादिम से कहने लगे, पादरी साहब एक मसला हो गया। उन्होंने कहा क्या आपकी जॉब छूट गई? नहीं, जॉब नहीं मेरी छूटी, एक मसला हो गया। मसला ये है कि अब मेरी सैलरी हो गई है 50,000। कितनी हो गई है? अब 50,000 के लिए 5,000 दायगी देना ना बड़ा ही मुश्किल होता है। पादरी साहब खुदा देके कोई दुआ करो कि दायगी माफ हो जाए, किसी तरीके मुझे दायगी ना देनी पड़े। पादरी साहब ने कहा मैं खुदा के हज़ूर दुआ करूंगा आपको ये 5,000 दायगी नहीं देनी पड़ेगी।
बड़ा खुश हुआ।